والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آر اسٹوڈیو کو کیسے انسٹال کریں گے، ڈاؤن لوڈ کریں گے، پھر اس میں کیسے آپ ڈیٹا کو ریڈ کریں گے، ڈیٹا کی ڈسکرپشن دیکھیں گے، ڈیٹا کو انالائز کریں گے۔ اس والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ CSV فائل کو کیسے ہم ریڈ کریں گے، رائٹ کریں گے، گراف کو کیسے ریڈ کریں گے، لائن گراف ہوگا، بار گراف ہوگا، اسکیٹر گراف ہوگا، گراف کو کیسے ہم دیکھیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں، آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں اور پہلے والی ویڈیو کا لنک بھی شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ جیسے کہ ایم ٹی کارز ہیں، ایم ٹی کارز کو میں جو ہے نا 3 کالمز لینے کے لیے ایم ٹی کارز کے میں لکھوں گا ڈیٹا فریم ایم ٹی کارز ویریبل بنا دیا ایک میں نے، پھر میں نے سلیکٹ لکھا، سلیکٹ میں نے 3 کالمز لیے ایم پی جی ایچ پی CYL سلینڈر کا جو تھا یہ میں نے بنا دیا۔ اب ایک اور میرے پاس ڈیٹا فریم بن گیا ہے اور میں اس پہ اگر لکھتا ہوں ہیڈ DF ایم ٹی کارز تو دیکھیں گے ہمارے پاس صرف 3 جو کالمز ہم نے لیے تھے، 3 کالمز آ رہے ہیں۔ اگر ہم دوبارہ سے جاتے ہیں DF ایم ٹی کارز اور پائپنگ کرتے ہیں تو پائپنگ کرنے کے بعد ہم نے جیسے سلیکٹ کیا تھا، ہم میوٹیٹ کر کے ایک اور کالم ایڈ کروں گا میوٹیٹ میں KPML کو میں MPG سے ملٹیپلائی کروں گا، کوئی بھی نمبر میں نے لکھ لیا 0.423 انٹر کیا، یہ دیکھیں نیچے یہ بن گیا۔ اگر میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میں پھر سے DF ایم ٹی کارز کروں گا اور انٹر کروں گا، یہ میرے پاس ایک 14 کالم آ گیا۔ 3 کالم میں نے ایم ٹی کارز سے لیے تھے، ایک 14 کالم یہ آ گیا۔ اب اگر فائل کو رائٹ کریں گے write.csv اور ہم لکھیں گے DF ایم ٹی کارز کوما پاتھ بتائیں گے جہاں پہ سیو کرنا ہے، فارورڈ دینا ہے، اس فائل کا نام دیں گے اپڈیٹڈ کے نام سے .csv۔ اب یہ انٹر کیا، اب یہ ہمارے پاس فائل رائٹ ہو گیا۔ اگر ہم فولڈر میں جا کے دیکھتے ہیں، ابھی دیکھیں فولڈر میں اپڈیٹڈ کے نام سے آ گئی۔ ایک کام کرتا ہوں، ڈیلیٹ کرتا ہوں، دوبارہ سے رائٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ ابھی فولڈر خالی کر دیا تھا، دوبارہ سے بنا کے دیکھتے ہیں۔ ابھی دوبارہ سے میں نے یہ رائٹ کیا CSV DF ایم ٹی کارز جس فائل سے ہم بنا رہے ہیں، پاتھ بتا دیا ڈیٹا updated.csv، جیسے updated 1.csv کے نام سے۔ اب جیسے کہ لاسٹ میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا، فولڈر خالی تھا، اب دیکھیں فولڈر میں یہ فائل آ گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں جو 4 کالم ہم نے لیے تھے ایم ٹی کارز سے 3 لیے تھے اور چوتھا کالم ہم نے میوٹیٹ کیا تھا تو یہ 4 آ گئے۔ اچھا، جیسے کہ پہلی فائل میں ہم نے ارینج نہیں کیا تھا، اب دیکھیں ہم ارینج کریں گے ایم ٹی کار پائپنگ کر کے ارینج ڈسینڈنگ کریں گے ہم اس کو MPG سے۔ اب اس والی فائل میں آپ دیکھیں اس میں یہ نہیں تھے، اس میں ارینج نہیں تھے۔ اب ہم دوبارہ سے جائیں گے ارینج MPG سے کریں گے اور انٹر کر لیں گے۔ ہم ایک اور فائل دوبارہ سے رائٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ایم ٹی کارز DF ایم ٹی کارز ہم دیکھیں اب یہ ارینج ہو گئے ہیں۔ یہ ہم اب ارینج کریں گے، ارینج کرنے کے لیے ہم نے ایم ٹی کار پھر ایم ٹی کار لکھ کے پائپنگ کیا، ارینج ڈسینڈنگ MPG کر لیا۔ اب ہم دیکھیں گے ڈیٹا کو، دیکھیں ڈیٹا ہمارا ارینج ہو گیا ہے، یہ دیکھیں ڈسینڈنگ MPG سے ارینج ہو گیا۔ اب ہم دوبارہ ایک فائل بنائیں گے، جیسے پرانی والی فائل کو دیکھیں، پرانی والی فائل میں یہ ارینج نہیں ہے۔ اب اس فائل کو ہم دوبارہ رائٹ کرتے ہیں، ایک اور فائل رائٹ CSV ایم ٹی کارز کوما کالن لگا کے ہم نے پاتھ دے دیا، کالن لگا کے پاتھ دیا ارینج، اور ہم نے فائل کا نام رکھ لیا arrange.csv۔ اب ہم فولڈر میں جا کے دیکھیں گے، اب یہ دیکھیں پرانی والی فائل ہے، ابھی فولڈر میں ارینج کے نام سے اگر ہم ڈبل کلک کریں ہم دونوں فائلوں کو دیکھیں گے۔ ارینج کر کے ہم نے کلک کیا، فائل اوپن ہوگی، یہ دیکھیں اس میں آلریڈی ارینج ہو کے آئے ہوئے ہیں، MPG سے ارینج ہوئے ہوئے ہیں۔ اگر پرانی والی فائل کو دیکھیں جو پہلے بنائی تھی اپڈیٹڈ کے نام سے، اس میں ارینج نہیں ہے۔ اب گراف کے لیے ایک اور فائل ہے، اسے ریڈ کریں گے۔ اب گراف کے لیے ایک اور فائل ہم ریڈ کریں گے
जैसे कि DF डायमंड के नाम से फ़ाइल का नाम दिया हमने, रीड CSV पाथ दिखा दिया, फ़ाइल का नाम दे दिया CSV। अब DF डायमंड्स के नाम से हमने फ़ाइल का नाम दिया है। अब ये देखें इसमें प्राइस आ रहे हैं और कैरेट आ रहे हैं, ये डायमंड के कैरेट और रेट हैं। हम GG प्लॉट किया, GG प्लॉट करने के बाद डेटा इज़ इक्वल टू हमने जो वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल का नाम देंगे DF डायमंड्स के नाम से, कॉमा AES, और X में हम इज़ इक्वल टू लेंगे कैरेट, और कॉमा इज़ इक्वल टू Y में हम लेंगे प्राइस, प्लस का निशान, शिफ्ट इंटर, जैम लाइन, जैम अंडरस्कोर लाइन, अब हम प्लॉट के लिए एक और फ़ाइल है उसे रीड करेंगे। हमने वेरिएबल बनाए DF डायमंड्स के नाम से, जैसे हमने राइट के लिए पहले राइट लिखा था, इसमें हम वेरिएबल बना रहे हैं read.csv, पाथ बताएंगे, PF जो फाइल का नाम है वो लिया, .csv इंटर किया। अब DF डायमंड हम देखें, DF डायमंड का डेटा आ गया, इसमें कैरेट और प्राइस है। अब GG प्लॉट में जाएंगे, हम लिखेंगे ब्रैकेट ओपन होने के बाद डेटा इज़ इक्वल टू DF डायमंड के नाम से जो वेरिएबल है, कॉमा AESC X इज़ इक्वल टू कैरेट और इज़ इक्वल टू Y इज़ इक्वल टू प्राइस, प्लस का निशान, शिफ्ट इंटर, जूम पॉइंट, ये स्कैटर प्लॉट आएगा इसमें। अब इंटर किया, थोड़ी देर में प्लॉट आएगा, हम प्लॉट पे क्लिक करेंगे, जो प्लॉट वाले स्लाइड है करेंगे, कलर लाएंगे। कलर के लिए हमने GG प्लॉट इज इक्वल टू सेम लाइन लिखेंगे, प्राइस के बाद हम कॉमा करके कलर लिखेंगे क्लैरिटी के लिए। अब आप ये देखें, अब ग्राफ आया, कलर में थोड़ा सा स्मूथनेस लाने के लिए हम अब लिखेंगे स्मूथ में, जूम के बाद हमने पूरी लाइन लिखी एज इट इज़, पॉइंट लिखने के बाद क्लैरिटी लिखी, क्लैरिटी प्लस और जूम स्मूथ। अब देखें थोड़ा सा स्मूथनेस आएगी ग्राफ में, ये स्मूथनेस आ गई ग्राफ में, आप देख सकते हैं। अच्छा, हम जूम करके भी देख सकते हैं, ये देख लें क्लैरिटी आ रही है यहाँ पर, और ये जूम करके भी देख सकते हैं ग्राफ को। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ इसमें, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, PDF भी और GIF भी। अगर PDF बनाना है हम डायरेक्टरी पे जाएंगे, कौन से पाथ में हमने रखना है, D में, डेटा वाले फोल्डर में रखना है, ओपन, और फिर हमने फ़ाइल का नाम जो है G प्लॉट के नाम से रखना है, या प्लॉट के सिर्फ नाम से रखना है, या प्लॉट क्लियरिटी के नाम से, या जिस नाम से भी रखना है, डायमंड के नाम से रखना है तो डायमंड के नाम से हम सेव करेंगे इसको। और
اگر ہم فولڈر میں جا کے دیکھیں گے یہ پلاٹ کنورٹ کر رہا ہے پلاٹ کو. ہم اگر فولڈر میں جائیں گے دیکھیں ہمارے پاس فولڈر میں یہ دکھا رہا ہے. ہم ڈبل کلک کریں گے تو یہ PDF فارم میں ہمیں دکھا دے گا. اور اگر ہم جف میں بنانا چاہتے ہیں تو یہ JPEG بھی بنا کے دے دے گا, امیج فارم میں بھی بنا کے دے دے گا. اگر ہم لائن بار دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ لائن کا ڈیٹا ہے تو ہمارے پاس ایک اکنامکس کا ڈیٹا ہے آر اسٹوڈیو میں آلریڈی, اس میں جائیں گے. چلیں اکنامکس والے ڈیٹا میں جاتے ہیں. ڈیٹا جی پلاٹ کے بعد ڈیٹا ایکزیکل ٹو اکنامکس. اس اکنامکس لکھنے کے بعد ہم نے ایز اٹ از AEC لکھا. ایکس میں ہم ڈیٹ لکھیں گے, وائی میں پاپولیشن پلس اچھا اس میں ہم جو جیوم پوائنٹ کیا تھا اس میں ہم لائن کریں گے. اب لائن بار ہمیں چاہیے یا لائن گراف چاہیے تو ہم جیوم لائن کریں گے. اب دیکھیں یہ لائن میں آ گیا. اب ڈیٹ ہمارے پاس ایکسس میں آ رہا ہے اور وائی ایکسس میں پاپ آ رہا ہے, پاپولیشن جیسے ہم نے لکھا تھا. اگر ہم اس میں لیبلز لگانا چاہتے ہیں تو لیبلز کے لیے جا سکتے ہیں کہ لیبلز بھی آ سکتے ہیں. ہم لیبلز کے لیے کون سی لائنیں لکھتے ہیں وہ بتاتا ہوں. یہ ایز اٹ از پوری لائن لکھی, اس میں لیبز لکھا. ٹائٹل میں مجھے کیا چاہیے, ٹائٹل میں نے پاپولیشن 1970 سے 2010 لکھنا ہے. ایکس میں ڈیٹ لینا ہے.